بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چوٹی کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چوٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چیوٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک میڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چیوٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور میڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی میڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چیوٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیوٹی کو طلب کیا اور اس واقعے کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ چیوٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ کر آتی ہوں۔ یہ میڈک میرے انتظار میں رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چوٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کی جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بھلایا، اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بھولا۔ ایک دن ایک صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہٰذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو سانپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کے سرپرست بنا دیں تاکہ اموال موقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ وارد جہنم ہو، پھر اس سے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام دوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقت شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوفہ مال میں اپنے ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کرے کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک دن ہے سلیمان علیہ السلام جن و انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیوٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر براجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک چیوٹی نے دوسری چیوٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیوٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ہے سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیوٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیوٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیوٹی کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیوٹی سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیوٹی نے کہا، ہاں، میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چیوٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟
चूटी ने अर्ज किया, मैं इस बात से डरी थी कि ये चूटिया आपकी शान और शौकत और रिस्क व बर्क देखकर दुनिया की दीवानी न हो जाए और खुदा को न भुला दे। मैं चाहती थी कि वो अपने अपने सुराखों में घुस जाएं और आपका जाह वो हशम न देखें। उसके बाद चूटी ने अर्ज किया कि आपको इल्म है कि अल्लाह ताला ने अपनी अजीम तरीन मखलूक़ात में से हवा को आपके ताबे क्यों करार दिया है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। च्यूटी ने कहा, इसलिए कि आप समझे कि आपका मुल्क बर्बाद होने वाला है और उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, और अगर खुदावंद आलम तुम्हें उनकी तमाम चीज़ों को हवा की तरह आपका फरमाबरदार बना देता है तो हर चीज़ आपके कब्जे से निकल जाती है, जिस तरह की हवा किसी के मुट्ठी में नहीं रहती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटी की इस नसीहत को सुनकर मुस्कुरा दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।